بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر میر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکپور شاہ آفیشیل۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں یہ جو 8 ستمبر کا پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں جو افواہیں ہیں جو کہہ رہے تھے کچھ ہوگا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا، یہ تمام کی تمام دم توڑ گئی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے 8 ستمبر کا وہ کنفرم ہے، وہ ہر صورت ہوگا، اور اس میں خان صاحب کا ایک خصوصی خطاب ہوگا، بڑا دھویں دار اور بڑا زبردست اس میں بیان ہوگا، جس میں کافی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ اور پی ٹی آئی نے ایک اور چیز کی ہے کہ جو ترناؤ کا مقام ہے وہ جلسے کے لیے کافی چھوٹا تھا، اس کو چینج کر دیا ہے، اور ابھی بڑا کھلا میدان ہے، اس میں یہ جلسہ ہوگا، کیونکہ پورے پاکستان سے تمام کارکن آئیں گے اور پاکستانی عوام بہت زیادہ تعداد میں شرکت کرے گی، اس لیے بہت بڑے ایک میدان کا انتخاب کیا گیا۔ اور پی ٹی آئی کی قیادت کو، جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی مین قیادت ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے جلسہ نہ کیا تو عوام کارکن جو وہ اتنے پرجوش ہیں وہ خود یہ جلسہ کریں گے، اور خطاب ہونا ہے، اور ساتھ میں تحریک بھی چلے گی۔ عمران خان کی رہائی میں یہ تحریک چلے گی، یہ گیم چینجر جلسہ ہے، یہ 8 ستمبر کو جلسہ ہے، اور اس میں جو مین چیزیں ہیں جس پہ جو ان کا فوکس ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ ہوگا ان کے جو مطالبات ہوں گے یا ایجنڈا کہہ لیں اسے، وہ یہ ہوگا کہ جو بے گناہ کارکن ہیں پی ٹی آئی کے وہ تمام کے تمام رہا کیے جائیں، بجلی کے جو بلز ہیں وہ کم کیے جائیں، گیس کے بلز کم کیے جائیں، انڈسٹری کو بحال کیا جائے، جو تالے لگ رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے پورے پاکستان کی، جو ریڑھ کی ہڈی ہے اسے بحال کیا جائے، عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کیا جائے، فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ نامنظور ہے، الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلے جلد سے جلد کیے جائیں، جوڈیشل کمیشن بنا کر الیکشن کا منصفانہ فیصلہ کیا جائے، اور باقاعدہ تحریک کا آغاز بھی ہوگا، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہیں منایا جا رہا ہے اس بات پہ کہ کسی طرح یہ جلسہ ملتوی کر دیں، اسے اکتوبر میں لے جائیں یا اس کے بعد لے جائیں، لیکن یہ جلسہ ہر صورت ہوگا۔ کپتان اور پی ٹی آئی اپنا فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں، اور جو اسلام آباد کی 3 سیٹس ہیں، یہ بھی میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ناظرین، یہ بھی بہت جلد پی ٹی آئی کے حوالے ہونے والی ہیں، وہ حقیقت میں تھی بھی پی ٹی آئی کی۔ یہ ستمبر بہت اہم مہینہ ہے پاکستانی سیاست میں، اور ستمبر اکتوبر بڑے اہم ہے، لیکن ستمبر مین ہے جو پاکستانی سیاست کو پلٹ کے رکھ دے گا۔ اور اختر مینگل صاحب نے جو استعفیٰ دیا کل، اس نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اسی ماہ 2 بڑے استعفے آ رہے ہیں، وہ صرف ایک سیٹ نہیں، وہ بہت بڑا استعفیٰ ہے، جیسے انہیں بولنے نہیں دیا گیا تھا قومی اسمبلی میں، ایاز صادق صاحب نے ان کا اسپیکر آن نہیں کیا، پھر وہ باہر آئے اور سیکرٹری قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنا استعفیٰ بیان کیا اور پبلش کر دیا۔ اور ایک بڑی اہم اور بریکنگ نیوز ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں بریک تھرو ہو گیا، پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ میں بریک تھرو ہو گیا ہے۔ اس کی ناظرین، اس کی نہ تو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور نہ ہی آئے گی، لیکن یہ ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہوا ہے۔ جو حالات ہیں، حکومت پرفارم نہیں کر رہی، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اور عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے، عالمی تنہائی کا شکار ہے، آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے رہا، دوسرے ممالک جو ہے وہ قرضہ رول اوور نہیں کر رہے، ہر طرف سے ناکامی اور مایوسی ہے۔ ایسے میں یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ میں بریک تھرو ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بریک تھرو ہوا ہے، اور یہ اچھا اور مثبت قدم ہے۔ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئیں گے، اور جو معاملات ہوئے ہیں اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، جو معاملات بہتر ہوئے اس کا جو رزلٹ ہے، اینڈ آف رزلٹ جو ہے
اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے. صرف خان صاحب اور عوام خان کے ساتھ ہے اور چند گنتی کے پی ٹی آئی کے لوگ جو اس کے ساتھ ہیں, جو بڑے مخلص ہیں اور وفادار ہیں, وہ ان کے ساتھ ہے, اور اس وجہ سے یہ بریک تھرو ہوا ہے. رؤف حسن صاحب جو کہ جنرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کل رات وسیم بدامی کے شو میں یہ بات کی کہ بریک تھرو ہو گیا. یہ جملہ انہوں نے ادا کیا تھا. انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہم نے ملتوی کیا, اس کا NOC ان ایڈوانس اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے. 22 اگست کا جلسہ ہم نے ان کے کہنے پر معطل کیا تھا اور انہوں نے ہمیں 8 ستمبر کے جلسے کا NOC دیا. اس جلسے کی معطلی کے بعد اور رابطے کے بعد کافی چیزیں جو سامنے آئی ہیں, جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان کا بریک تھرو ہوا, ان کے رابطے ہو رہے ہیں. جو لوگ پی ٹی آئی کے کافی دنوں سے غائب تھے, وہ نہیں مل رہے تھے, اس جلسہ منسوخی کے بعد, اس رابطے کے بعد وہ آدمی آ گئے ہیں. اور کچھ باقی بھی ہیں, وہ صرف اس لیے ہیں کہ دونوں پارٹیز مذاکرات کرنا چاہتی ہیں, اپنی بات پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہیں. اس میں بازو بھی مروڑا جائے گا, اس میں سمجھایا بھی جائے گا, محبت سے, پیار سے, سختی سے, ہر طرح سے, صرف اپنے بات منوانے کے لیے. پی ٹی آئی بھی مضبوط رہے گی, وہ بھی اپنے مطالبات یا بات منوانے کے لیے اوپر نیچے کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں نا, وہ بھی اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. اور جو کور کمانڈر, دوسرا نقطہ جو میں, جب ان نقطوں کو ہم, ان پوائنٹس کو اکٹھا کریں گے تو ایک تصویر سامنے آ جائے گی. اور جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس میں جو بیانیہ, جو اعلامیہ جاری ہوا ہے, اس میں 9 مئی کا ذکر نہیں. اور اس اچھی بات, اس میں جو انتشاری ٹولہ ہے اس کا ذکر نہیں, اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر نہیں. یہ بڑی کامیابی ہے اور مثبت ڈیولپمنٹ ہے. عمران کے رویے میں دونوں چیزیں آئیں گی, جو کپتان کا رویہ اس میں بھی دونوں چیزیں آئیں گی, نرمی, سختی, کبھی اچھے الفاظ آئیں گے. جیسے انہوں نے پہلے اسٹیٹمنٹ دیے کہ یہ فوج ہماری ہے اور ہم فخر کرتے ہیں, یہ ہمارے حفاظت کرتی ہے, ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے, یہ میرا ملک ہے, میری فوج ہے. یہ بھی چیزیں ہیں, کبھی سخت باتیں بھی آتی. اور علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں ایک عدالت میں ان کی طرف سے ایک پیپر گیا ہے, جس میں حاضری استثناء کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیلاب ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیلاب میں گئے, ان کا پیر سلپ ہوا, ان کو چوٹ لگ گئی, درد ہو رہا ہے, ڈاکٹرز نے 1 ہفتے کا بیڈ ریسٹ دیا ہے. ناظرین 4 ستمبر ہے اور یہ 11 ستمبر تک ان کی بیڈ ریسٹ ہے, اور درمیان میں 8 ستمبر کا جلسہ ہے. کیا وہ جلسے میں آ پائیں گے, وہ پرفارم کر پائیں گے؟ جبکہ خان صاحب نے انہیں بڑی ساری ذمہ داری دی ہے. یہ ساری ذمہ داری علی امین گنڈا پور کے کندھوں پہ ہے. اور ایک اور عدالت میں انہوں نے حاضری استثناء کی, طبی بنیادوں پہ اپلیکیشن دی, وہ جج صاحب نے ریجیکٹ کر دی اور مطلب SHO کو کہا کہ ان کو اریسٹ کریں اور پیش کیا جائے. علی امین گنڈا پور صاحب کسی اور عدالت سے رجوع بھی کریں گے, ریلیف بھی لے لیں گے, ہو جائے گا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, کیا علی امین گنڈا پور صاحب یہ سب کر سکیں گے؟ اور جو جگہ ہے سجانی کی, ادھر بہت بڑا میدان ہے, اس میں ابھی تک کوئی انتظامات سامنے نہیں آئے. حالانکہ اتنے بڑے جلسے میں پول لگانے ہوتے ہیں, ٹاور بنتے ہیں, LCDs بنتی ہیں, سٹیج کے لیے کنٹینر آتے ہیں, وہ انتظامات نظر نہیں آ رہے, ان کی کوئی خبریں بھی نہیں آ رہی. اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب اور عامر مغل صاحب اور دیگر لوگ, انہوں نے وزٹ کیا ہے جگہ کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ کم ہے. لیکن انتظامات کے بارے میں تھوڑا سا یہ چیز ابھی سامنے نہیں آ رہی. ٹائم کم ہے, انتظامات زیادہ ہے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی انتظامیہ اسے کیسے ہینڈل کرتی ہے, یہ انتظامات کیسے کرتے ہیں. تو ناظرین, مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.